اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حجت خدا سے، ان کے فرامین سے، ان کی معرفت سے نور حاصل کرے، اپنے قلوب کو منور کرے، اور وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، ان کو اپنے لیے دستور العمل بنائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، اور یہ جو حدیث میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، ہمارے بزرگ عرفاء اور مجتہدین مراجع حتیٰ کہ اس کے لیے اتنا بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر طالب علم کو جو اپنے آپ کو جعفری کہلواتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے مصلے کے ساتھ رکھے، اپنی جیب میں رکھے، روزانہ اس حدیث کی تلاوت کرے، کیونکہ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے انسان کو دستور العمل دیا ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر انسان اس جستجو میں ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسا کام کروں کہ مجھے اہل بیت علیہ السلام کی رضایت حاصل ہو، خداوند منان مجھ سے راضی ہو۔ تو آج آپ کے محضر میں وہ حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے ہمارے بزرگ عرفاء میں سے آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر انسان کے بس میں ہے کہ روزانہ اس حدیث کی تلاوت کرے تاکہ خدا یاد آئے، انسان کو اپنے وجود کا احساس ہو کہ میرا وجود مادی فقط نہیں ہے، یہ جسم، یہ دنیا، یہ مال و دولت اور روحانی پرواز، یہ سارے امکانات اور بیانات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس حدیث میں۔ امام صادق علیہ السلام کے محضر میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام عنوان بصری ہے، اور یہاں سے میں چاہوں گا کہ خود عربی کا متن پڑھوں جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور تمام علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث درواقع ایک دستور العمل ہے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس حدیث میں موجود ہے۔ حدیث اس طرح ہے: اقول وجدت بخط شیخنا البہائی قدس اللہ روحہ ما ھذا لفظہ۔ تو یہاں پر حدیث جو شروع ہو رہی ہے، درواقع ناقل اس کو اس انداز میں
شیخ شمس الدین محمد بن مکی، جس کو ہم شہید اول کہتے ہیں، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ بہائی قدس اللہ روحہ کو کے خط مبارک سے، ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، وہ یہ لکھا ہوا تھا، وہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی، وہ یہ متن لکھا ہوا تھا، ما ھذا لفظہ، یعنی وہ بعین ہی جو عبارت ہے، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی تصرف ہو، کوئی تبدیلی ہو، وہ الفاظ یہی ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ نقلت من خط الشیخ احمد الفرحانی رحمہ اللہ عن عنوان البصری، احمد فرحانی روایت نقل کرتا ہے عنوان بصری سے، کان شیخا کبیرا قد اتا علیہ 94 سنہ۔ اب یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عنوان بصری کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، اور یہ عنوان بصری کان شیخا کبیرا، یہ عمر میں بڑا تھا۔ شیخ کبیر اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں جس کی عمر زیادہ ہو، شیخن کبیرن یعنی جو عمر میں ظاہری حساب سے نارمل ایج سے زیادہ ہو، شیخن کبیرن قد اتا علیہ 94 سنہ، اتا علیہ 94 سنہ یعنی اس کی جو عمر تھی، اس کی جو عمر گزری تھی، یعنی آسان لفظوں میں بیان کروں، اس کی عمر 94 سنہ 94 ایئر تھی، 94 سال تھی۔ قال كنت اختلف الى مالک ابن انس سنین، یہ عنوان بصری یہ کہتا ہے کہ میں اختلف ہو یہاں یعنی اختلف سے یہاں مراد ہے کہ آنا جانا، کہ میں مالک ابن انس کے پاس آتا جاتا تھا، اس سے تلمذ کرتا تھا، اس سے سیکھتا تھا، سنین کافی سال۔ فلما قدم جعفر الصادق علیہ السلام المدینۃ اختلفت الیہ، لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے آئے، اختلفت الیہ، میں مولا کے محضر میں جانے لگا۔ یہ اختلاف وہ جو ہم مانا لیتے ہیں، اختلاف وہ نہیں ہے جیسے خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ مختلف الملائکہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا وجود، ان کا بیت، ان کا گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا ہے، ملائکہ وہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں اختلاف اس معنی میں ہے، اختلفت الیہ، میں مولا کے پاس آنا جانا میں نے شروع کیا۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكَ، اور میں نے چاہا کہ مولا سے تلمذ کروں جیسے میں مالک ابن انس کے پاس جاتا تھا، میرا اب دل چاہ رہا تھا کہ مولا سے کچھ حاصل کروں۔ فَقَالَ لِي يَوْمًا إِنِّي رَجُلٌ مَطْلُوبٌ وَمَعَ ذَلِكَ لِي أَوْرَادٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ من آناء اللیل والنہار۔ ایک دن مجھے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں مصروف ہوں اور حکومت کی مجھ پر نظر ہے، اس حساب سے یہ آپ کا آنا جانا، اپنے یہ جاسوس یہاں پر موجود ہیں جو بار بار آپ کی تلاشی لیتے ہیں اور آپ پر ان کی نگاہ ہے، اور میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ فلا تشغلنی عن وردی وخذ عن مالک واختلف الیہ کما کنت تختلف الیہ۔ اب آپ ایسا کریں، مالک سے جا کے آپ جیسے مالک ابن انس کے پاس آپ پہلے جاتے تھے، آپ اب بھی اسی کے پاس جائیں، اس سے حاصل کریں جیسے پہلے جاتے تھے۔ فاغتممت من ذلک وخرجت من عندی، جیسے مولا نے کہا کہ اے عنوان بصری اب جاؤ، میں مصروف ہوں اور دستگاہ حکومتی کارندے مجھ پر انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ فاغتممت من ذلک، جیسے میں وہاں سے آیا، باہر آیا مولا کے محضر سے،
میں مغموم ہو گیا، میں غمگین ہو گیا، میرا دل دکھ. وقلت في نفسي لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. میں نے اپنے آپ کو کہا، جب میرا دل دکھا میں نے اپنے آپ کو کہا لو تفرس في خيرا، اگر مجھ میں اچھائی ہوتی. یعنی دیکھیں اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا نے مجھے کیوں نکالا، نہیں نہیں نہیں، یہ کہہ رہے لو تفرس في خيرا، اگر مولا مجھ میں خیر کی کچھ چیز دیکھتے، مجھ میں خیر دیکھتے، لما زجرنی عن الاختلاف الیہ، مجھے کبھی بھی نہ روکتے کہ عنوان بصری اب نہ آنا، مالک میں انس کی طرف جاؤ. مجھے علم حاصل کرنے سے نہ روکتے کہ میرے پاس نہ ہو. فدخلت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تو میں مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر سے سیدھا رسول خدا مسجد نبوی میں آیا. وسلمت علیہ ثم رجعت من الغد الى الروضہ، سلام کیا دوبارہ، پھر دوسرے دن میں رسول خدا کے روزے کے پاس آیا. وصلیت فیہا رکعتین، اور وہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. وقلت اسألک یا اللہ یا اللہ، میں نے کہا کہ پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، انت عطف علی قلب جعفر، میرے لیے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نرم کر دے. وترزقنی من علمہ مہتدی بہ الی صراطک المستقیم، اے میرے پروردگار جعفر صادق کو میرے لیے ایسا ماحول بنا، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائیں، میں ان سے علم حاصل کروں تاکہ میں صراط مستقیم کو حاصل کر لوں. وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِي مُغْتَمًّا وَلَمْ أَخْتَلِفْ إِلَى مالک بن انس، اب میں نے کہا اب مالک کی طرف نہیں جانا، اب میں غمگین تھا، گھر واپس آیا حالت غم میں تھا کہ مولا نے مجھے واپس کر دیا ہے. لما اشرب قلبی من حب جعفر، کیونکہ اب میرا دل لبریز ہو چکا تھا حب جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فما خرجت من داری الا الى الصلاة المکتوبہ یا لصلاة المکتوبہ حتی عیلت صبری، اب میں واجب نماز کے علاوہ گھر سے نہیں نکل رہا تھا، باہر نکل بھی رہا تھا، آ بھی رہا تھا تو واجب نماز پڑھ کے پھر گھر چلا جاتا تھا. دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اس کو اب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی. اشرب قلبی بحب جعفر حتی عیل صبری، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فلما ضاق صدری تنعلت وتردیت وقصدت جعفر، جب میرا سینہ تنگ ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب فراق امام صادق مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. درواقع مولا نے بھی اس عنوان بصری کو آمادہ کیا تھا کہ اس میں علم حاصل کرنے کی، صراط مستقیم تک پہنچنے کی کتنی تڑپ ہے. مولا اس انداز سے اس کو واپس کیا تاکہ اس کے ظرف میں وہ قابلیت آئے، اور اس کا ظرف جب قابل بنے گا میں تجھے علم دوں گا. اللہ اکبر. اب کہتا ہے میرا سینہ تنگ ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب دوبارہ میں نے قصد کیا مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. وَكَانَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، اور جب میں نے نماز عصر پڑھ لی، فَلَمَّا حَضَرْتُ باب دارہ استأذنت علیہ، جب مولا کے دروازے پر پہنچا تو میں نے خادم سے اجازت مانگی، بلکہ وہاں پر دق الباب کیا. فخرج خادم لہ، تو مولا کا خادم باہر آیا. فقال ما حاجتک، اس خادم نے کہا کیا چاہیے. فقلت السلام علی الشریف،
میں نے کہا کہ میرا سلام ہو شریف پر. فقال هو قائم فی مصلاہ. اس خادم نے کہا مولا تو نماز پڑھ رہے ہیں. فجلست بحذاء بابہ. تو میں وہاں دروازے کے حذا، اسی جہاں پر دروازے کی انتہا ہوتی ہے، اس کے قرب میں بیٹھ گیا. فما لبثت الا یسیرا اذ خرج خادم. اب تھوڑی دیر ہی گزری تھی، خادم باہر آیا. فقال ادخل علی برکت اللہ. اس خادم نے کہا کہ اے عنوان بصری، اللہ کی برکت سے گھر میں داخل ہو جاؤ. ودخلت وسلمت علیہ. میں مولا کے محضر میں آیا اور سلام کیا مولا پر. فرد السلام. مولا نے سلام کا جواب دیا. سلام کے جواب دینے کے بعد مولا نے فرمایا اجلس غفر اللہ لک. اے عنوان بصری بیٹھ جاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کرے. فجلست فطرق ملیا ثم رفع رأسه. میں وہیں پر بیٹھا رہا، ابھی تھوڑی دیر گزری. وقال ابو من. مولا نے پوچھا تمہاری کنیت کیا ہے؟ قلت ابو عبداللہ. میں نے کہا میری کنیت ابو عبداللہ ہے، کیونکہ عنوان بصری کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی. مولا نے فرمایا ثبت اللہ کنیتک ووفقک اللہ یا ابا عبداللہ. اللہ تمہاری کنیت کو ثابت رکھے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں توفیق دے. اللہ اکبر. یہ امام دعا دے رہے ہیں. ما مسئلۃ، کیا چاہیے؟ فقلت فی نفسی لو لم یکن لی من زیارتہ والتسلیم غیر ھذا الدعاء لکان کثیرا. میں نے اپنے آپ کو دل میں کہا کہ اگر مولا کی اس زیارت میں جو ابھی میں زیارت کرنے آیا ہوں، یہ جو مولا نے ابھی دعا مجھے دی ہے ثبت اللہ کنیتک، تمہاری کنیت کو اللہ پائیدار کرے، تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، خدا تمہیں کامیاب کرے، اگر اس دعا کے علاوہ مولا کچھ اور نہ بھی دیں لکان کثیرا. یہ دعا میری مولا کی، امام کی، معصوم کی بہت زیادہ ہے. مولا نے دعا دی ہے. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتك. مولا نے پوچھا کیا چاہیے؟ فقلت سألت اللہ ان یعطف قلبك علی ویرزقنی من علمک. میں نے کہا کہ میں نے خدا سے مانگا ہے کہ آپ مجھے علم سکھائیں، مجھے رزق علم دیں. کیونکہ رزق فقط یہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں اور روٹی سالن وغیرہ، یہ رزق نہیں ہے. فقط رزق معنوی، رزق علم. ان یرزقنی، میں نے خدا سے مانگا ہے کہ میں امام صادق سے کچھ حاصل کروں. وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيفِ مَا سَأَلْتُ. خدا سے میں نے مانگا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ مجھے میری مدد کریں، مجھے سکھائیں. یہ خدا سے میں نے مانگا ہے. اور روزہ رسول پہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، رسول خدا کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ آپ کا دل میرے لیے نرم ہو. اللہ اکبر. فقال یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم. اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ دوسرے وائس میں اس کو بیان کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.